بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں صفحہ نمبر 28 ہے. اس میں صفحہ نمبر لیکن وہ نقول فی توحید اللہ تعالی جہاں سے ہے. ہاں وہی ہے بھائی. یہ ان اللہ واحد. یہ ہے نقول فی توحید اللہ تعالی. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہم کہتے ہیں بتوفیقہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. کیسے؟ ہاں، ان اللہ تعالی واحد. سب سے پہلا عقیدہ ان اللہ تعالی واحد، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ تنہا ہیں، اللہ تعالیٰ تنہا ہے. یہ تو ہے فی توحید اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ توحید. نقول تمام کے تمام مسلمان شریک ہیں. ہم کہتے ہیں کون؟ یعنی علماء اور مسلمانوں کی جماعت سارے کے سارے نقول ہم کہتے ہیں فی توحید اللہ. کس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں. توحید کی کتنی قسمیں بتائی تھیں؟ توحید کی کتنی قسمیں بتائی تھیں؟ 4 قسمیں. توحید کی کتنی قسمیں بتائی تھیں؟ 4. نمبر 1 ذات باری، توحید فی الذات، توحید فی الذات، ذات باری کے بارے میں توحید. نمبر 2 توحید فی الخلق، خلق کے بارے میں توحید. ذات کے بارے میں یعنی اللہ تنہا ہے، اس کی ذات اکیلی ہے، اس کے ذات کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ اللہ کی ذات کو ایک ماننا، یہ کیا ہے؟ توحید فی الذات. دوسرا تھا توحید فی الخلق. توحید فی الخلق کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کرنے والی ذات صرف ایک ہے. پیدا کرنے والی ذات کیا ہے؟ صرف ایک ہے. ان لوگوں کی طرح نہیں جنہوں نے یہ کہا کہ خالق 2 ہیں، ایک ہے خالق خیر، ایک ہے خالق شر. ایک ہے خالق خیر، ایک ہے خالق شر. اسی لیے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اس کے بعد ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اچھی اور بری تقدیر کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے. اب جنہوں نے خالق 2 مانے، خالق کتنے مانے؟ 2 مانے، وہ کہتے ہیں خالق خیر اچھی تقدیر والا ایک اور بری تقدیر والا دوسرا. تو ہم نے کہا کہ نہیں، توحید فی الخلق، توحید فی الخلق یہ بھی کس کا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اس لیے توحید کی قسم میں دوسری کیا آئے گی؟ توحید فی الخلق. توحید میں تیسری چیز آئے گی توحید ربوبیت. توحید ربوبیت، تدبیر عالم، عالم کا نظام. تو عالم کا نظام جو چلا رہے ہیں وہ صرف ایک اللہ چلا رہے ہیں. عالم کا نظام جو چلا رہے ہیں وہ کون چلا رہے ہیں؟ صرف ایک اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، عالم کے نظام چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. لہٰذا گویا رب ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ اکیلے رب ہے. اللہ کیا ہے؟ اکیلے. تو تدبیر عالم اور ربوبیت ایک ہی چیز ہے. تدبیر عالم اور ربوبیت کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے. تدبیر عالم، عالم کا نظام چلانا. ربوبیت رب یعنی ہر ایک کو روزی پہنچانا، یہ بھی عالم کا نظامی. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جو قیدی 2 آئے تھے اور انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی. کس کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی. اور توحید کی دعوت دیتے دیتے فرمایا
ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ارباب رب کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ رب کی جمع ہے. کہا ارباب متفرق, کیا بہت سارے رب, متفرق جدا جدا, ارباب متفرقون بہت سارے جدا جدا رب, خیر بہتر ہیں, ام اللہ الواحد القہار یا ایک اللہ جو قہار ہے وہ بہتر ہے. تو گویا وہ جو قیدی تھے گویا وہ رب بہت سارے مان رہے تھے. عالم کا تدبیر کرنے والے, نظام چلانے والے رب کتنے مان رہے تھے؟ وہ بہت سارے رب مان رہے تھے. اس لیے حضرت یوسف نے ان کو کیا فرمایا؟ ارباب متفرقون, کیا جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو تیسری توحید کس میں ہے؟ ربوبیت میں, کہ رب کتنے ماننے ہیں؟ ایک رب ماننا ہے. اچھا, اس کی میں نے تھوڑی تفصیل بتائی تھی کہ مشرکین مکہ یا دوسرے مشرکین عام طور پر ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ رب کے بارے میں یہ تھا کہ جس طریقے سے ایک بڑا بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے جو ہے کچھ خدام ہوتے ہیں, وہ خدام خدمت کرتے 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 بادشاہ کے بہت زیادہ قریب ہو گئے. بادشاہ ان سے خوش ہو گیا اور خوش ہونے کے بعد بادشاہ نے ان تمام قریبیوں کو ایک ایک سلطنت دے دی, ایک ایک حکومت کا حصہ دے دیا. اب وہ بڑا بادشاہ تو بڑا ہے, وہ باقی کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں. باقی کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے. اب مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہمیں جب بڑے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے چھوٹے سے ملیں گے, وہ چھوٹا سفارش کرے گا بڑے کے پاس, پھر ہم بڑے سے ملاقات کریں گے. تو اصل کام تو بڑا کرنے والا ہے, لیکن چھوٹوں کے ذریعے. تو گویا ان کے یہاں بڑا رب تو ایک ہے, بڑا رب تو کیا ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے رب ہیں وہ اس بڑے کے ماتحت ہیں, وہ بڑے کے تابع ہیں. وہ کیا ہے؟ بڑے کے تابع ہیں. تو اسلام نے اس عقیدے کو باطل کیا, فرمایا نہیں, رب ہے ہی صرف ایک, اللہ کے علاوہ کوئی رب ہی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کیا نہیں ہے؟ ہاں, ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر جو ہے وہ حکومتیں دے دی, سلطنتیں دے دی اور کلی اختیارات کسی کو دے دیے ہوں, ایسا ہے ہی نہیں. کلی اختیارات دے دیا ہوں کسی کو, ایسا ہے ہی نہیں ہے. اس لیے رب صرف ایک اللہ ہے. اس لیے ربوبیت کے اندر توحید, ربوبیت کے اندر توحید. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوئے, اللہ خوش ہوئے, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انبیاء اللہ کے مقرب تھے, اللہ انبیاء سے کیا تھے؟ خوش تھے, صحابہ سے خوش تھے, اسی طریقے سے اولیاء صلحاء سے خوش تھے. لیکن خوش ہو کر اللہ نے ان کو رب بنا دیا ہو, ایسا نہیں. اللہ خوش تھے لیکن خوش ہو کر کیا بنا دیا ہو؟ رب بنا دیا ہو, ایسا نہیں ہے. تو پہلی بات مشرکین کی کہ اللہ ان سے خوش ہو گئے, یہ ٹھیک تھی. لیکن دوسری بات کہ خوش ہو کر ان کو ربوبیت کا مقام دے دیا, ربوبیت کا جو ہے وہ جامہ پہنا دیا, لباس دے دیا, فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہوا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے تیسری توحید کون سی ہے؟ توحید ربوبیت. کون سی توحید ہے؟ توحید ربوبیت. چوتھی توحید ہے توحید الوہیت. الو, الہ, الہ کے معنی ہے معبود, عبادت. لہٰذا عبادت جو کی جائے گی وہ صرف کس کی؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی. اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بالکل کر نہیں سکتے. اگر کسی اور کی عبادت کی تو گویا یہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہا ہے, یہ گویا توحید کا قائل نہیں ہے. کس کا قائل نہیں ہے؟ توحید کا. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ربوبیت اور الوہیت ان دونوں میں لازم ملزوم کا تعلق ہے. ان دونوں میں کس کا تعلق ہے؟ لازم ملزوم کا. جو اللہ کے علاوہ کو رب مانے گا وہ اللہ کے علاوہ کو معبود بھی مانے گا. کیا مانے گا؟ معبود بھی مانے گا. اور جو اللہ کے علاوہ کو معبود مانے گا وہ اللہ کے علاوہ کو رب بھی مانے گا.
ان دونوں میں کیا ہے؟ لازم ملزوم کا تعلق. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کو جب کائنات کا نظام چلانے والا کسی نے مان لیا تو پھر اس کی عبادت کو بھی وہ مانے گا کہ اس کی عبادت کر سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کو کیا مانا؟ رب، کائنات کا نظام چلانے والا. چاہے تھوڑی کائنات کا، تھوڑی جگہ کا، تھوڑے حصے کا جو ہے وہ نظام چلانے والا اللہ کے علاوہ مانا تو اس آدمی کو کیا ماننا پڑے گا؟ معبود بھی ماننا پڑے گا کہ یہ عبادت کے بھی لائق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نظام تو چلا رہا ہے، چاہے تھوڑا چلا رہا ہے، نظام تو چلا رہا ہے، اس لیے کیا ہے؟ یہ معبود ہے. اور جو آدمی اللہ کے علاوہ کو معبود مانتا ہے گویا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تدبیر، ربوبیت، نظام چلانے کی طاقت بھی یہ رکھتا ہے، اس لیے اس کی عبادت کرتا ہے. تو ان دونوں میں کس کا تعلق ہے؟ لازم ملزوم کا تعلق ہے. تو جو رب اللہ کے علاوہ کو مانے گا تو وہ الہ بھی کیا کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کو مانے گا. اور جو الہ اللہ کے علاوہ کو مانے گا تو وہ رب بھی کیا کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کو مانے گا. تو توحید کی کتنی قسمیں تھی؟ 4 قسمیں. یہی بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا. کون سا عقیدہ ہے؟ ہاں، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جیسے ہی انسان بالغ ہوا، بچہ کیا ہوا؟ بالغ. جیسے ہی بچہ بالغ ہوا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حکم اس کی طرف متوجہ ہوا وہ یہی حکم. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے ہم مسلمان ہیں، ظہر کا وقت شروع ہوگا تو اللہ کا حکم متوجہ ہو جائے گا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کہ ظہر کی نماز پڑھو. کب تک؟ جب تک ظہر کا وقت ہے، عصر کے وقت سے پہلے پہلے تک اللہ کا حکم کیا رہے گا؟ متوجہ. اگر اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو اس نے اللہ کے حکم کو پورا کر لیا، اور اگر اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو گویا اللہ کے حکم کو اس نے پورا نہیں کیا، اللہ کے حکم کو اس نے رد کر دیا. پھر عصر کا وقت شروع ہوا تو اللہ کا حکم متوجہ ہو گیا کس کی طرف؟ عصر کی نماز پڑھو. مغرب کا وقت شروع ہوا تو اللہ کا حکم متوجہ ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھو. عشاء کا وقت شروع ہوا، اللہ کا حکم متوجہ ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھو. اسی طریقے سے ہر دن اللہ کا حکم ہر نماز میں انسان کی طرف کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نماز پڑھو، یہ نماز پڑھو، یہ نماز. لہذا اسی لیے اگر جو ہے ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کے احکام کو کیا کر رہا ہے؟ توڑ رہا ہے. وہ اللہ کے حکم کو کیا کر رہا ہے؟ توڑ رہا ہے. کیسے؟ اللہ کا حکم متوجہ ہو رہا تھا، اس نے اس کی پرواہ نہیں کی. یہ تو نماز دن میں 5 مرتبہ اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے. لیکن جب بچہ بالغ ہوتا ہے، اچھا بالغ ہونے سے پہلے نا کوئی بھی چیز اس بچے کے لیے فرض نہیں ہے. کوئی بھی چیز اس کے لیے کیا نہیں ہے؟ فرض نہیں ہے. اگر نماز پڑھے گا تو کیا ہو جائے گی؟ وہ نفل بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ نفل. فرض نہیں ہے. روزے رکھے گا بالغ ہونے سے پہلے تو کیا بن جائیں گے؟ نفل بن جائیں گے، فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے ایمان وغیرہ فرض نہیں ہے اس سے پہلے، کیونکہ یہ مکلف نہیں ہے. یہ کیا نہیں ہے؟ جیسے انتقال ہو گیا ایک آدمی کا، اب وہ مکلف ہے؟ اب وہ مکلف نہیں ہے کسی چیز کا، اس کے اندر سے روح نکل گئی. اسی طریقے سے ایک آدمی سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے زبان سے کفریہ کلمات کہہ رہا ہے، یہ مکلف ہی نہیں ہے. یہ کیا نہیں ہے؟ مکلف ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی بے ہوش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بے ہوش، مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا. اب یہ کیا نہیں رہا؟ بے ہوشی کی حالت میں یہ مکلف نہیں ہے. ایسے ہی بچہ بھی کیا نہیں ہے؟ مکلف نہیں ہے. لیکن جیسے ہی بالغ ہوگا تو سب سے پہلے اس کی طرف جو حکم متوجہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ ان اللہ تعالی واحد، اللہ ایک ہے، توحید. کون سا حکم متوجہ ہوگا؟ توحید والا حکم متوجہ ہوگا، جس کو کافی توحید اللہ ہم کہتے ہیں. اللہ کی توحید کے بارے میں یہی حکم کیا ہوگا؟ متوجہ ہوگا. جتنے بھی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، دنیا میں مبعوث کیا، یعنی امت کی طرف جن انبیاء کو بھیجا گیا، سب سے پہلے ان کی جو دعوت تھی، ان کی دعوت تھی ان اللہ تعالی واحد. توحید ان کی دعوت تھی. توحید کیا تھی؟ ان کی دعوت تھی. لہٰذا جب وہ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں تو خود پہلے کر رہے ہیں کہ نہیں عمل؟ پہلے کیا کر رہے ہیں؟ خود عمل کر رہے ہیں.
لہٰذا گویا انبیاء نے سب سے پہلے کیا چیز مانی؟ اللہ ایک ہیں، یہ سب سے پہلے عقیدہ انبیاء نے اپنایا، اور سب سے پہلے انبیاء نے یہ عقیدہ اپنانے کے بعد پھر اپنی اپنی امت کو اس عقیدے کی طرف بلایا، دعوت دی۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا تیسری چیز، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں تمام کی تمام کتابوں کے اندر اس عقیدے کو بیان کیا گیا۔ گویا آسمانی تمام کتابیں نازل کی گئیں، کیوں؟ اس عقیدے کے لیے۔ آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئیں؟ ہاں، اس عقیدے کے لیے کہ لوگ اس عقیدے کو ماننے والے ہو جائیں، اسی لیے آسمانی کتابیں نازل کی گئیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا شہید اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف منسوب کیا، شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی۔ کس نے گواہی دی؟ ہاں، اللہ نے گواہی دی۔ کیا؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی تنہا وہ کیا ہے؟ معبود، وہ اکیلا کیا ہے؟ معبود۔ توحید، توحید فی الوہیت، الہ، اکیلا کیا ہے؟ وہ معبود۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا، آئی بات سمجھ میں؟ والملائکہ، اور کس نے گواہی دی؟ فرشتوں نے۔ کس نے گواہی دی؟ فرشتوں نے۔ اور پھر فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور ایسے اہل علم نے جو انصاف پر قائم ہیں۔ کس پر قائم ہیں؟ انصاف پر قائم ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی نسبت پہلے تو اپنی طرف کی، کہ گواہی کس نے دی؟ اللہ نے گواہی دی، اللہ الہ الا ہو۔ پھر دوسرے نمبر پر کس نے؟ والملائکہ، اور فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم نے، ایسے اہل علم جو انصاف پر کیا ہیں؟ قائم ہیں۔ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لہٰذا گویا اس توحید کی گواہی اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں، تمام کے تمام فرشتے بھی توحید کو مانتے ہیں، اور تمام کے تمام انبیاء بھی توحید کو مانتے ہیں۔ انبیاء کے جتنے بھی صحابہ یا حواریین ہیں وہ بھی سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ توحید کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء، صلحاء، اتقیاء، اکابر، بزرگ، وہ بھی سارے کے سارے کس کو مانتے ہیں؟ توحید کو مانتے ہیں۔ اس لیے توحید کا عقیدہ سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ توحید کا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ اس لیے فرمایا نقول فی توحید اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان میں۔ پھر فرمایا بتوفیقہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ توفیق کہتے ہیں توجیہ الاسباب، توجیہ الاسباب نحو الامر الخیر، اسباب کا متوجہ کرنا بہترین امر کی طرف۔ امر بھی کہہ سکتے ہیں، مطلوب بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطلوب الخیر کیا؟ مطلوب الخیر، اسباب کا متوجہ کرنا اچھے مطلوب کی طرف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توفیق۔ اسباب کا متوجہ کرنا بہترین مطلوب کی طرف۔ ایک آدمی نماز پڑھنی ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، اس کے ذہن میں آیا کہ مجھے کیا کرنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ وہ کھڑا ہوا اور مسجد کی طرف آیا، وضو کیا اور نماز میں آ گیا۔ اب یہ جو اس کا چلنا، یہ سبب ہے، اسباب سبب کی جمع ہے۔
اس کی جمع ہے سبب. اس کا اٹھنا سبب ہے, اس کا وضو کرنا یہ کیا ہے؟ سبب ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس نے ارادہ کس کا کیا ہے؟ مطلوب اس کا کیا ہے؟ نماز. اور نماز کیا ہے؟ بہترین چیز. نماز کیا ہے؟ بہترین چیز. لہذا امر خیر ہے, مطلوب خیر ہے, اس کی طرف اسباب کیا ہو گئے؟ متوجہ. جب چلنے لگا تو یہ چلنا کس کی طرف متوجہ ہوا؟ نماز کی طرف. جب کھڑا ہوا تو یہ کھڑا ہونا کس کی طرف متوجہ ہوا؟ نماز کی طرف. لہٰذا اسباب کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ ہاں, نماز کی طرف, امر خیر کی طرف, اچھے مطلوب کی طرف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توفیق. گویا اس کو کیا مل گئی؟ توفیق مل گئی. خیر کا اس لیے خیر کی قید لگائی کہ ایک آدمی سویا ہوا تھا, جیسے ہی بیدار ہوا اس کے ذہن میں آیا کہ آج چوری کرنی ہے. آج کیا کرنی ہے؟ چوری کرنی ہے. اب وہ چوری کرنے کے لیے اٹھا اور چل کے گیا, جا کے اس نے چوری کی. اس نے کیا کی؟ چوری کی. چوری کرنے کے بعد وہ کہے کہ بھائی میرا مطلوب تھا چوری کرنا, اس کی طرف میں بھی اٹھا ہوں اور میں چل کے گیا ہوں, لہٰذا چلنا اور اٹھنا سبب تھا, یہ سبب تو اس کی طرف متوجہ ہوا, اس لیے مجھے چوری کی توفیق ہو گئی. وہ کیا کہیں؟ مجھے چوری کی. کہا نہیں, توفیق کہتے ہیں مطلوب کیا ہونا چاہیے؟ خیر ہونا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے. اگر مطلوب شر ہوگا, مطلوب کیا ہوگا؟ شر, تو پھر اس کو توفیق نہیں کہیں گے. مطلوب کیا ہوگا؟ شر, تو اس کو کیا نہیں کہیں گے؟ توفیق نہیں کہیں گے. لہٰذا توفیق کے لیے مطلوب کا کیسا ہونا ضروری ہے؟ خیر, امر خیر, اچھا امر ہو, اس کی طرف کیا ہوں؟ اسباب متوجہ ہو جائیں. اسباب کیا ہو جائیں؟ متوجہ. یہ جو اسباب متوجہ ہوں گے, یہ اسباب متوجہ اللہ تعالیٰ کرے گا. کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. لہٰذا ہم جو توحید کا عقیدہ اپنا رہے ہیں, کس کا عقیدہ؟ اس کے جو اسباب ہیں, ان اسباب کو اس عقیدے کی طرف متوجہ کون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی. اس لیے ساتھ میں کہا بتوفیق ہی, ہمیں جو توحید کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ اللہ کی توفیق سے ہے, ہمارا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اچھی اچھی صفتیں دی ہیں. اگر انسان اپنی ان اچھی صفات کے ذریعے اپنے ذہن میں یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں, میں کیا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے. اگر انسان اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جائے؟ بڑا سمجھنے لگ جائے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے. اگرچہ اس نے کام بڑا کیا ہو, اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ بڑا سمجھے گا نا, تو اللہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی. اسی لیے اگر ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کا شکر کیے بجائے وہ اپنے آپ میں تکبر میں آ گیا کہ بھائی آج تو میں نماز پڑھی ہے, میں تو بہت بڑا ہوں, میں ایسا ہوں, اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے یا لوگوں کو کہہ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے نماز کی توفیق تجھے میں نے دی, وہاں سے چل کر جو ہے مسجد میں تجھے میں لایا, وضو کی توفیق میں نے تجھے دی, سارے کام تو میں نے کروائے, اور تو کس چیز کی جو ہے یہ ڈھونگے مار رہا ہے کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. تو نے کیا کیا؟ یہ سارا کام تو کس نے کیا؟ میں نے کیا. اللہ تعالیٰ میں نے کیا. یہ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آتی ہے کہ کیونکہ یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا. لیکن ایک آدمی نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے استغفار کیا اور اپنے دل میں یہ کہنے لگا, اے اللہ مجھ سے تو نہیں پڑھی جا رہی ہے, اور جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے, تیری عبادت کا بندگی کا حق ہے مجھ سے ادا نہیں ہوتا ہے, اے اللہ تو نے ہی مجھے توفیق دی, میں نے تیرے سامنے سجدہ کیا, اب ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی تھا اے اللہ قبول کر لے. اے اللہ کیا کر لے؟ اب یہ اپنی عاجزی ظاہر کر رہا ہے. بندہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی عاجزی. جب بندہ اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ اے بندے, نیند سے تو بیدار ہوا, ٹھنڈے پانی سے تو وضو تو نے کیا, مشقت تو تجھے ہوئی, مسجد کے اندر تو چل کے تو گیا, پریشانی تو تجھے ہوئی, اپنا وقت تو نے نکالا اور نماز تو نے میرے لیے پڑھی, لہٰذا میں تیری نماز کو قبول کرتا ہوں. تو گویا اگر انسان کے اندر اکڑ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اکڑ پسند نہیں آتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی اس عبادت کو قبول ہی نہیں کرتے, اس کی عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں. اور اگر انسان عبادت کر کے پھر بھی تواضع اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں.
اس لیے صاحب کتاب نے نقول فی توحید اللہ، اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھنا یہ بہت بڑی چیز تھی۔ اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھنا، یہی عقیدہ انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائے گا۔ یہی بنیادی عقیدہ ہے جو کیا کرے گا، جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائے گا۔ نمازیں پوری زندگی نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، پوری زندگی سنتوں پہ نہیں چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ نہیں چلا، کچھ نہیں کیا، لیکن کیا تھا، توحید کا عقیدہ تھا، شرک کی بو بھی نہیں تھی دل میں، توحید کا کیا تھا، مکمل عقیدہ تھا، تو ایک نہ ایک دن یہ جہنم سے نکل کر کہاں جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا۔ لہٰذا یہ توحید کا عقیدہ اتنا بڑا عقیدہ ہے۔ لہٰذا جب یہ عمل بڑا ہے، عقیدہ بڑا ہے، عقیدے کے حساب سے عمل کیا ہے، یہ بہت بڑا ہے، تو اس کے اندر بڑائی آنی چاہیے تھی، اس لیے بڑائی نہ آئے، عجز اور انکساری آئے، اس کے لیے کہا بتوفیقہ ہی، اے اللہ یہ جو عقیدہ ہے یہ آپ کی توفیق سے، یہ عقیدہ کیسا ہے، آپ کی توفیق سے ہے، لہٰذا آپ نے توفیق دی تو یہ عقیدہ ہوا، اگر آپ توفیق نہ دیتے تو میرا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ نے میرے جو اسباب تھے ان کو متوجہ کیا تب جا کر وہ متوجہ ہوئے، اگر آپ متوجہ نہ کرتے تو وہ متوجہ نہ ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتوفیق ہی، اس کی توفیق سے کیا کہتے ہیں، اس کے لیے کہا ان اللہ تعالی واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ ایک ہیں، ہیں کیوں کہہ رہا ہوں میں، ایک ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہیں یہ کہا جاتا ہے تعظیم کے لیے، کس کے لیے، عظمت کے لیے، جیسے بڑا ہونا تو بڑا وہ کہے گا ہم، وہ کیا کہے گا، ہم، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن اتارا، کس نے اتارا، ہم نے، اللہ نے کہا نحن، ہم نے اتارا، تو ہم جمع کا صیغہ، جمع کا وہ ضمیر وہاں بیان کی، اور انا نحن نزلنا، نا وہاں بھی جو ہے جمع ذکر کیا، ہم نے اتارا، یہ ہم کیوں بیان کیا، عظمت کی وجہ سے، کہ اللہ سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کی عظمت سب سے بڑی ہے، اس لیے جب کسی کی تعظیم کرنی ہو نا اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے والد کو کہا کھانا کھایا تو یہ نہیں کہیں گے تو نے کھانا کھایا، تو نے ایک ہے، اور آپ نے جمع، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے جمع، یہ جمع کا لفظ استعمال کیا، کیوں، عظمت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے بڑے کے لیے کہا بھئی آپ تشریف لائے، یہ نہیں کہیں گے بھئی تو آیا، نہیں، آپ تشریف لائے، آپ کس کے لیے استعمال کیا، ہاں ہے اکیلا ہے، وہ آنے والا اکیلا ہے، لیکن پھر بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تشریف لائے، تو یہ آپ تشریف لائے کس کے لیے، عظمت کے لیے، تعظیم کے لیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعظیم تو سب سے زیادہ ہے، اس لیے ان اللہ تعالیٰ واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہیں ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ ترجمہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے یہ ترجمہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک کس کس چیز میں ہے، ہاں یہ بتا دیں کس میں، نمبر 1 ذات، نمبر 2 خلق میں، نمبر 3 ربوبیت میں، نمبر 4 الوہیت میں۔ آئی بات سمجھ، ان 4 کو تفصیل سے بتایا، ورنہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ذات میں، صفات میں، افعال میں، عبادت میں، سب چیزوں میں اکیلے ہیں، ذات میں بھی اکیلے، صفات میں بھی اکیلے، یعنی اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفت نہ ہے، نہ تھی، اور نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ افعال میں بھی کیا ہیں، اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں، نہ اللہ کی افعال جیسے کسی کی افعال پہلے تھے، نہ اب ہیں، نہ آئندہ کسی کے افعال ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ افعال میں بھی کیا ہیں، اکیلے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ان اللہ تعالیٰ واحد، اللہ تعالیٰ کیا ہیں، اکیلے۔ قرآن نے بیان فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، تمہارا معبود، وَإِلَٰهُكُمْ تمہارا معبود، إِلَٰهٌ واحد، کتنے معبود ہیں، ایک ہی ہے، لہٰذا جب ایک ہے تو توحید، اس میں کیا ہو گئی، توحید۔ اسی طریقے سے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ هُوَ اللَّهُ
احد. اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ ایک، اکیلے. اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ اکیلے. ایک ہے واحد اور ایک ہے احد. ایک ہے واحد، ایک ہے احد. بعض اہل عرب نے یہ کہا کہ واحد اور احد دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں مترادف لفظ ہیں. کیسے ہیں؟ مترادف. مترادف کہتے ہیں ایسے الفاظ کہ لفظ تو دو ہوں یا دو سے زیادہ لیکن معنی ایک ہی. معنی کتنے ہوں؟ ایک ہی. لفظ کتنے ہیں؟ دو. مرادف ردیف سے ہے. کس سے ہے؟ ردیف. ردیف کہتے ہیں جو سواری میں پیچھے بیٹھتا ہے نا، اس کو ردیف کہتے ہیں. گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو کیا ہے؟ ردیف. اونٹ پہ بیٹھا ہے، پیچھے بیٹھا ہے تو کیا ہے؟ ردیف. ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہے، ردیف. ڈرائیور کے پیچھے بیٹھے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ردیف. ردیف اس لیے کہتے ہیں کہ سواری ایک ہے اور یہ سوار کتنے ہیں؟ دو. سواری ایک ہے، سوار کتنے ہیں؟ دو. سواری ایک ہے، سوار تین. سواری ایک ہے، سوار چار. تو سواری ایک ہے، سوار زیادہ، ایک سے زیادہ ہے، تو آپس میں کیا ہوگی؟ ردیف. لہٰذا اسی طریقے سے معنی ایک ہے، الفاظ دو. معنی گویا ایک معنی کے اوپر دو لفظ سوار ہیں. ایک معنی کے اوپر کیا ہے؟ دو لفظ سوار ہیں. تو ان دو لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف. گویا ان کو کہتے ہیں آپس میں مرادف. مرادف بھی کہتے ہیں، مترادف بھی کہتے ہیں. یہ بات سمجھ؟ مترادف. تو بعض اہل عرب نے کہا کہ یہ واحد اور احد کیا ہیں؟ مترادف الفاظ ہیں. کیا ہیں؟ مترادف الفاظ. اور بعض نے جو ہے ان کے معنی میں تھوڑی تھوڑی جدائی کی ہے، تھوڑا تھوڑا معنی جو ہے وہ الگ کیا ہے. وہ پڑھانی ہے، پڑھانی ہے. اچھا، کیا فرق بیان کیا؟ کہا واحد. واحد کیسے ہیں؟ ایسے اکیلے کو جس کے اجزاء نہ ہو. جس کے کیا نہ ہو؟ یہ ایک چیز ہے، اس کے اجزاء کا کیا نہ ہو، جس کے اجزاء نہ ہو. جیسے عیسائیوں نے کہا کہ خدا کتنے ہیں؟ تین. تثلیث کا عقیدہ تین. لیکن وہ تین مل کر کیا ہو جاتا ہے؟ ایک. وہ تین مل کر کیا ہوتا ہے؟ گویا مانتے تو وہ ایک کو ہے. خدا کتنے کو مانتے ہیں؟ تو توحید. وہ بھی کہتے ہیں ہم موحد ہیں. ان کو پوچھیں گے نا وہ کیا کہیں گے؟ موحد ہیں، توحید ہے ہمارے. جب ہم کہتے ہیں بھائی الگ الگ، کہا الگ الگ تین ہیں. الگ الگ کتنے ہیں؟ تو یہ جو الگ الگ مان رہے ہیں نا، وہ اس ایک کے کیا مان رہے ہیں؟ اجزاء. کیا مان رہے ہیں؟ اجزاء. لہذا شریعت نے کہا کہ ان اللہ تعالی واحد. اللہ ایک ہے، یعنی اس کے اجزاء نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کے کیا نہیں ہے؟ اجزاء نہیں. اب کوئی اجزاء مانے، کہا اجزاء نہیں ہے. لہذا تثلیث کا عقیدہ کس سے ہوا؟ اجزاء سے ہوا. اسی طریقے سے دوسروں نے بھی جو ہے وہ بہت سارے خدا ماننے کے وہ اجزاء کے حساب سے انہوں نے کہا کہ بہت سارے اجزاء ہیں اللہ تعالیٰ کے. جیسے مجسمہ وغیرہ، اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے کیا مانے؟ بہت ساری اجزاء. اگر اجزاء مانتے ہیں تو اجزاء ماننے سے ہر جز اپنی اپنی جگہ الگ الگ معبود بن جائے گا. اگر کیا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ اجزاء. تو ایک جز الگ سے معبود، دوسرا جز وہ بھی الگ سے معبود، تیسرا جز وہ بھی الگ سے معبود، چوتھا جز وہ بھی الگ سے معبود. یہ چار جز ملے تو یہ ایک معبود ہو گیا. تو گویا معبود کتنے ہو رہے ہیں؟ 5. ایک تو پورا اور ایک الگ الگ اجزاء میں. اس لیے شریعت نے کیا کہا؟ اسلام نے کیا کہا کہ نہیں، تمام کے تمام شریعتوں نے یہی کہا کہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کے کیا نہیں ہے؟ اجزاء نہیں ہے. اس لیے بعضوں نے واحد اور احد کے اندر فرق کیا کہ واحد کہتے ہیں ایسا اکیلا جس کے کیا نہ ہوں؟ اجزاء نہ ہوں. جس کے کیا نہ ہوں؟ اجزاء. اور احد کہتے ہیں ایسا اکیلا کہ جس کا مثل نہ ہو کوئی. جس کا کیا نہ ہو؟ مثل نہ ہو. مثل، نظیر، مثل. جیسے یہ قرآن کتنے ہیں؟ 3 ہیں. یہ قرآن کتنے ہیں؟ 3 ہیں. اب ان تینوں کو کوئی ایک کہے گا؟ ایک نہیں کہے گا. لہٰذا یہ قرآن اس قرآن کے مثل اور نظیر ہے اور یہ اس کے مثل اور نظیر ہے.
یہ ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ نظیریں ہیں، مثل ہے ایک دوسرے کا۔ اب ان تینوں کو ایک نہیں کوئی کہے گا، یہ تین ہیں، الگ الگ ہیں، لہٰذا اب یہ نہیں کہیں گے کہ اجزاء ہیں، یہ اس کا جز، یہ اس کا جز، یہ نہیں ہے، لیکن اجزاء یہ ایک قرآن ہے، اس کے اندر 30 پارے ہیں، وہ 30 پارے اس کے جز ہیں، وہ 30 پارے اس کے کیا ہیں؟ جز ہیں، لہٰذا 30 پارے اس کے جز ہوئے، لیکن ہے کیا ہے؟ یہ پورا مل کر 30 پاروں سے مل کر اکیلا، یہ دائیں ہاتھ میں ہے، یہ 30 پاروں سے مل کر اکیلا، لیکن اب جو یہ تین ہو گئے تو یہ اس کے بھی 30 پارے، اس کے بھی 30 پارے، اس کے بھی 30 پارے، لیکن یہ تین قرآن مجید کیا ہیں؟ تو ایک قرآن دوسرے کو قرآن کی کیا ہے؟ نظیر ہے، مثل ہے، آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا احد سے مراد ایسی ذات کہ جس کی کیا نہیں ہے کوئی، جو اکیلا ہے، ایسا اکیلا کہ اس کی مثل بھی نہیں ہے، اس کی نظیر بھی کوئی نہیں ہے، آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ خالق خیر ایک ہے، خالق شر دوسرا ہے، تو وہ خالق خیر اور خالق شر دونوں ایک دوسرے کے نظیر، وہ کیا بن جائیں گے؟ دونوں ایک دوسرے کے نظیر، دونوں ایک دوسرے کے کیا بن جائیں گے؟ مثل بن جائیں گے، ذات کے حساب سے، کس کے حساب سے؟ ذات کے حساب سے دونوں ایک دوسرے کے مثل بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ واحد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ احد بھی ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی اجزاء بھی نہیں، اگر اللہ کی اجزاء مانے تو پھر وہ عیسائیوں کا تثلیث والا عقیدہ ہو جائے گا۔ کون سا عقیدہ ہو جائے گا؟ تثلیث والا عقیدہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا کیا نہیں ہے؟ اجزاء بھی نہیں ہے، اور احد اللہ تعالیٰ اکیلے، کس میں؟ اس کا کوئی نظیر اور اس کا کوئی مثل بھی نہیں ہے۔ تو واحد اور احد میں بعضوں نے یہ فرق کیا ہے، اور بعضوں نے یہ کہا کہ واحد اور احد دونوں مترادف ہیں۔ کس کو کہا مترادف؟ الفاظ دو یا دو سے زیادہ ہوں اور معنی ایک ہی ہو، الفاظ دو یا دو سے زیادہ ہوں اور معنی ایک ہی ہو، گویا ایک معنی کے اوپر دو یا دو سے زیادہ لفظ کیا ہیں؟ سوار، دو یا دو سے زیادہ لفظ کیا ہیں؟ ایک معنی کے اوپر سوار ہیں، اس لیے یہ ایک لفظ دوسرے لفظ کا ردیف مترادف ہو جائے گا، آئی بات سمجھ میں؟ تو بعضوں نے کہا واحد اور احد مترادف ہیں، اور بعضوں نے کہا ان کے کیا ہیں؟ الگ الگ معنی ہیں۔ تو بات ہو گئی نقول فی توحید اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان میں، بتوفیق ہی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، گویا ہر کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ کیا مانگنی چاہیے؟ توفیق مانگنی چاہیے۔ جس طریقے سے عقائد میں توفیق ہے، اسی طریقے سے عبادات میں بھی کیا ہے؟ توفیق، عبادات میں بھی اللہ سے کیا مانگنی ہے؟ توفیق، عقائد میں بھی اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنی ہے؟ توفیق، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے کیا مانگنی ہے؟ توفیق۔ تو ان اللہ تعالیٰ واحد، صرف ہم کہیں نا اللہ واحد، کیا کہیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ واحد، اللہ ایک، یہ بھی ٹھیک ہے۔ شروع میں لفظ لیا ہے ان، بے شک اللہ ایک، اگر ہم کہیں اللہ واحد، اللہ کیا ہے؟ ایک، ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن ان پھر کیوں لائے؟ ان لائے ہیں تاکید کے لیے، کس کے لیے؟ ہاں، مشرک کتنے معبود مانتے ہیں؟ بہت سارے۔ رب کتنے مانتے ہیں؟ بہت سارے۔ خالق کتنے مانیں گے؟ بہت سارے۔ لہٰذا وہ شرک کریں گے، اس کے بالمقابل ہم کہیں گے نہیں نہیں، یقیناً بے شک اللہ ایک ہے، ہم تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اگر بالمقابل مشرک نہ ہوتے نا تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، بس کافی تھا، پھر کیا تھا؟ کافی۔ لیکن جب بالمقابل ضد پہ ہے، وہ نہیں مان رہا ہے، تو پھر اس کو منوانے کے لیے کیا کرنی ہے؟ تاکید لانی ہے۔ اس کے لیے کیا لائے ہیں؟ ان اللہ تعالی واحد، اللہ تعالی واحد۔ اللہ، اس کے ساتھ یہ صفت ہے تعالی، اللہ کے ساتھ تعالی کیا ہے؟ صفت ہے۔ تعالی کے معنی بلند و بالا، تعالی کے معنی اللہ تعالی، یعنی ایسا اللہ جو بلند و بالا ہے۔ ہر اس چیز سے انسان جو اللہ کی طرف منسوب کرے مخلوق میں سے، یا ہر اس خیال سے جو ہمارے ذہن میں اللہ کے بارے میں خیال آئے، ہمارے ذہن میں اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ خیال۔ لہٰذا ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے ذہن میں، اس کو جو ہے آنکھ بند کر کے وہ یاد کرتے اس کو ذہن میں ایک نور آیا،
اس کو لگا کہ میرے سامنے کیا ہے، نور چمک رہا ہے، تو وہ اپنے ذہن میں کیا خیال کر رہا ہے کہ جس طریقے سے میرے ذہن میں وہ نور آیا نا، اللہ وہی ہے. وہ خیال آیا ہے اس کے ذہن میں، ویسا نہیں اسی آنکھ بند ہے اس لیے، ورنہ وہ آنکھ کھولے گا تو اس کو کچھ نہیں نظر آئے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نہیں ہے. یہ بندہ ہر انسان جو ہے اس کا فہم، اس کا خیال الگ الگ ہوتا ہے. کسی کا خیال الگ طریقے سے ہوگا، کسی کا الگ ہوگا، کسی کا الگ ہوگا. اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی کسی طریقے سے سوچے گا، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے. تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے. ان خیالات کی طرف جو انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں ان جیسے اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلند و بالا ہیں. اس لیے اللہ کے ساتھ تعالیٰ کی صفت لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ صفت لاتے ہیں. تو ان اللہ تعالیٰ واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہیں. یہ پہلا عقیدہ ہے. اسی عقیدے کو مؤکد کیا ہے لا شریک لہ سے، وہ انشاءاللہ